يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والبرهان الرشيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع جمال محمد است. حیدر بہار باغ حصال محمد است. جے سہانی گڑی چمکت با کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. وہ دسو جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. جن کی ماں سیدہ طیبہ جن کے بابا علی جن کے نانا نبی جن کے بائی حسن
اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں حرمت مصطفیٰ میرے بابا جی خادم پہ لاکھوں سلام۔ بعد از حمد و ثنا لائق صد عزت و احترام و تقریب جمیع حاضرین مجلس، جہاں تک آواز جا رہی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال کا کروڑہ احسان ہے کہ رب ذوالمنن نے ہمیں یہ برکتوں والی، رحمتوں والی، شانوں والی یہ جمعۃ المبارک کی ساعتیں نصیب فرمائیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں اسی طرح ہزاروں جمعے دیکھنا اپنی آنکھوں سے نصیب فرمائے، اور اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو مدینے کے تاجدار کی وفاداری اور غلامی نصیب فرمائے، ہمیں ہماری بھی اور ہماری نسلوں کو بھی حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا غلام بنائے۔ چونکہ دور حاضر بڑے صحت طریقے سے چل رہا ہے، اور یہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا ایک امتحان ہے، یہ وہ دور ہے۔ میں نے اس کی مناسبت سے آیت پڑھی، اللہ رب ذوالجلال قرآن مجید میں اپنے محبوب سے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے پیارے نبی، سونے نبی، لجپال نبی، کریم نبی، جاہد الکفار، فرمایا جہاد کرو۔ تو پوچھا گیا باری اللہ کس سے جہاد کریں؟ تو اللہ اپنے محبوب کو جبریل امین کے ذریعے وحی کے ذریعے بتا رہا ہے، جاہد الکفار والمنافقین، فرمایا کافروں کے ساتھ بھی جہاد کرو اور منافقوں کے ساتھ بھی جہاد کرو۔ تو آج دیکھیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے جو جو بات اپنے محبوب کو بتائی تو حضور امام الانبیاء علیہ السلام نے اسی طرح سے صحابہ کو بتائی، پھر تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، پھر چلتے 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 یہ 14 صدیاں گزر گئی، وہ دین اسی طرح آ رہا ہے۔ لیکن صحابہ کا دور، اہل بیت کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، پھر ائمہ مجتہدین کا دور، پھر غیرت مند حضور کے غلاموں کا دور، چلتے چلتے غیرت بھی تھی، سب کچھ تھا، پھر ایسے حالات آتے گئے۔ جس طرح میں بات اپنی شروع کروں بنی اسرائیل سے ہی، حضور امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے سامنے اور صحابہ کو بتا رہے تھے، صحابہ بنی اسرائیل کے اندر کچھ علماء تھے جو حق بیان کرتے تھے، فرمایا ڈاڈا حق بیان کرتے تھے، فرمایا وہ کسی نے منہ ہی نہیں لاندے سن، فرمایا وہ جو حضور دا دین دی گل کرتے سن، فرمایا کسی دی نگاہ وچ ججتے ہی کوئی نہیں سن، تو فرمایا وہ دین اس طرح بیان کرتے تھے، اس طرح دین بیان کرتے تھے، لوگ حیران ہو جاتے کہ بنی اسرائیل کے علماء دین بیان کر رہے ہیں، بنی اسرائیل کے علماء حضور اپنے نبی کا دین کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں کہ نہ ان کے دل میں کوئی خوف ہے، نہ ڈر ہے، کچھ بھی نہیں۔ حضور جب یہ بات کر رہے تھے، حضور اس طرح ٹیک لگا کے ممبر پر ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، بنی اسرائیل کا چرچا کرتے گئے، ذکر کرتے گئے، علماء کی تعریف بیان کرتے گئے، فرمایا وہ حق کے ساتھ تھے، حق کے علمبردار تھے، حق کی بات کرنے والے تھے، حق پر چلنے والے تھے، حق کی نشاندہی تھے، حق کے جو روشن مستقبل تھا وہی ان کے علماء تھے۔ لیکن فرمایا اے میری امت کے علماء، اے میرے صحابہ، پھر حالات تبدیل ہوئے، فرمایا حالات تبدیل ہوئے، وقت بدلا، زمانہ بدلا، گھڑی بدلی، ساعتیں بدلی، فرمایا لوگ بھی بدلتے گئے، تو پھر مولوی بھی بدل گئے، فرمایا پھر مولوی بھی بدل گئے، پھر صوفی بھی بدل گئے، سارے بدل گئے، فرمایا پھر وہ حق نہیں بیان کرتے تھے، فرمایا زمانہ جو چاہتا تھا، زمانہ جو چاہتا تھا، حالات جو چاہتے تھے، ان کے بادشاہ جو چاہتے تھے، فرمایا وہ علماء وہ بات بیان کرتے تھے جو ان کا حالات بیان کرتا تھا، جو ان کے حالات بتاتے تھے کہ اب یہ بیان کرنا چاہیے،
اب امن بیان کرنا چاہیے، اب غیرت کو چھوڑنا چاہیے، اب دین کو مسجد تک رکھنا چاہیے، دین کو بس صرف جی ایک محفل تک رکھنا چاہیے۔ فرمایا میرے صحابہ بنی اسرائیل کے علماء حق کے ساتھ تھے، چلتے 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 پھر وہ حالات کے ساتھ چلنے لگ گئے، پھر اللہ کا عذاب آ گیا ان کے اوپر، فرمایا نیست و نابود کر دیا اللہ کے عذاب نے۔ فرمایا پھر میرے صحابہ، میری امت کے علماء کا بھی دور آئے گا۔ پہلے حضور صحابہ کہتے اس طرح ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، فرمایا جب اپنے صحابہ کی بات آئی حضور اس طرح اٹھ گئے، فرمایا اٹھ کے پھر آگے ہو کے بیٹھے اپنے منبر پر۔ پہلے بنی اسرائیل کے علماء کا ذکر تھا، حضور منبر کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی، فرمایا پھر جب اپنی امت کے علماء کی بات آئی حضور پھر اینج سینہ تان کے، سینہ چوڑا کر کے حضور اٹھ کر بیٹھے۔ فرمایا میرے صحابہ بات اس طرح نہیں، حالات اس طرح نہیں، میری امت کے علماء وہ ہوں گے، میری امت کے علماء وہ ہوں گے جو بنی اسرائیل کے انبیاء کے وارث ہوں گے۔ فرمایا پھر یہ حالات کو نہیں دیکھیں گے، اسی لیے حضور امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا میری امت کے جو علماء ہیں یہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہیں یہ ان کے وارث ہیں۔ فرمایا جس طرح بنی اسرائیل کے حکمرانوں کے سامنے انبیاء نے کلمہ حق بلند کیا تھا، فرمایا میری امت کے علماء بھی وہی حق بیان کریں گے۔ فرمایا حالات جس طریقے کے بھی ہوں، صحابہ حضور اس طرح صحابہ فرماتے اٹھ کر بیٹھے اور فرمایا صحابہ میری امت کے علماء وہ نہیں ہوں گے جو حالات سے ڈر جائیں گے، زمانے سے ڈر جائیں گے، وقت کے حاکم سے ڈر جائیں گے، اداروں سے ڈر جائیں گے، فرمایا ظالم کے ظلم سے ڈر جائیں گے۔ نہ صحابہ میری امت کے علماء وہ ہوں گے، حالات جس طریقے کے بھی آ جائیں، وقت جس طریقے کا بھی آ جائے، دور جس طریقے کا بھی آ جائے، یہ سینہ چوڑا کر کے میرے دین کی حق گوئی بیان کریں گے۔ فرمایا یہ دین کی حق گوئی بیان کریں گے۔ آج وہ علماء نے فتویٰ جاری کیا، آپ کو پتا ہے فلسطین کے حالات کیا بنے ہوئے ہیں؟ فلسطین حضور نے فرمایا ایک بندے کا قتل ہوتا ہے نا، ایک بندے کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ فرمایا جس طرح بندے کی انگل میں کوئی چیز چبھ جائے یا پاؤں میں پورے جسم کو تکلیف ہوتا ہے، فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کی طرح کے لیے جسد واحد کی طرح ہے، جسم کی طرح ہے، ہاتھ کو تکلیف ہوتی ہے پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو فرمایا اقصی بیت المقدس پکار رہا ہے مسلمانوں کو، آج بیت المقدس سے وہ قبلہ اول سے آواز گونج رہی ہے، اور حضور کے امتیوں تمہارا پہلا قبلہ یہاں تھا، تمہارا پہلا قبلہ ہماری طرف تھا، تم پہلے ہماری طرف نماز پڑھتے تھے، ہماری طرف تمہارا رخ تھا، آج ہم پر ظلم ہو رہا ہے، تکلیفیں آ گئی ہیں، ظالم کا ظلم بڑھ گیا ہے، حاکم جو ہے، کفار جو حاکم ہے وہ ہم پر مسلط ہونا چاہتے ہیں، مسلمانوں کب زبان کھولو گے؟ پھر ایسے حالات کے اندر، اس طرح کے دور کے اندر علماء نے جی متفقہ طور پر تمام علماء نے، ہر فقہ، ہر مذہب کے علماء نے، ہر سلسلے کے علماء نے، ہر جماعت کے علماء نے، ہر قسم کے بندے نے بیٹھ کر مشاورت سے فتویٰ جاری کیا کہ اس دور کے اندر امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اور پتہ ہے جہاد کی فضیلت کتنی ہے؟ حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے فرمایا میرا آخری امتی، فرمایا میرا آخری امتی قبر میں دجال کے ساتھ جہاد کرے گا، قبر میں جہاد کے ساتھ دجال کے ساتھ جنگ لڑے گا۔ اور یہاں علماء نے تو فتویٰ جاری کر دیا، علماء کا جو کام تھا فتویٰ جاری کرنا، مفتیان کا بیٹھ کر متفقہ طور پر فتویٰ جاری کر دیا کہ امت مسلمہ پر جہاد فرض ہو گیا ہے۔ لیکن یہاں میں ایک بات کرتا چلوں، کیونکہ یہ حالات کے طریقے پر بیان کرنا پڑتا ہے، ہم لوگوں کو یہ دیکھنا پڑتا ہے، وہ ایک بلٹر کتے کے منہ والا ہے، وہ پاکستان کا، جسے ہر دور میں اسلام سے تکلیف ہوتی رہی ہے، اور ہر دور میں حضور کے دین کا جہاں سے دفاع ہوا وہ ان کی طرف ہی منہ کر دیا۔ وہ فواد ڈبو وہ کہتے ہیں جی سارے جہاد پر چلے جاؤ، ساری قوم جہاد پر چلی جائے، اور مولویوں کو پاکستان مولویوں کے حوالے کر دو۔ میں نے کہا جس دن مولویوں کے ہاتھ آنا تو پھر تو نے بھی نہیں بچنا۔ یہ اسلام کا معیار ہے، اسلام میں جہاد کی بہت بڑی قیمت تھی۔ جب تک تلوار نہ، تلوار قرآن کے ساتھ موجود تھا، جب تک اسلحہ ان ممبروں کے اوپر موجود تھا، کسی ظالم کا ظلم نہیں عروج پر تھا، کسی بادشاہ کی بادشاہی عروج پر نہیں تھی۔ بلکہ میں آپ کو یہاں بات ایک درمیان میں یہ بھی بتا دوں، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دور میں بادشاہ وقت نے کہا قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے اللہ کی۔ امام مالک اللہ نے فرمایا بادشاہ کی بات کرتے ہو، کون سی باتیں کرتے ہو، کون سی مخلوق ہے؟ قرآن مخلوق نہیں، اللہ کی لارب کتاب ہے، سونے محبوب پر نازل ہوئی ہے، اور یہ رحمتوں والی، برکتوں والی، عظمتوں والی کتاب ہے۔ لیکن بادشاہ وقت چونکہ جب بندہ تخت پر بیٹھتا ہے، پہلے جن کے باپ دادا کے پاس گدا گاڑی ہوتی تھی،
गदा गाड़ी पे घूमते थे, आज वो भी उठ के जी और जिहाद कहां से आ गया, ये मौलवियों का नवा शेवा है, ये मौलवियों ने नई चीज निकाल दी, जिहाद करो जी। जिनके बाप दादा के पास कुछ नहीं था, आज 2 गाड़ियां आ गई, 2 मीडिया के कैमरे लग गए, फिर जी ओ मौलवी साहब आपको क्या पता है दीन का। जिन्होंने मदरसे का मुंह भी नहीं देखा होता वो भी उठ के जी आज सोशल मीडिया पर दीन बयान करते हैं। और जी जिहाद किस तरह फर्ज हो गया, ये उलमा का काम है कि वो बताएं कि कौन सी चीज किस वक्त में, किस हालात में, किस तरीके पर, किस अंदाज के साथ फर्ज हो जाती है। वहां उम्मत मुस्लिमा कट गई। बल्कि मैं रात को एक देख रहा था, एक औरत के पेट के अंदर एक बच्चा था छोटा सा, गालिबन मेरा ख्याल है 1 हाथ के करीब इतना सा बच्चा था, उन्होंने वो हंजीरों ने वो भी निकाल के मार दिया। बताओ यार ये उम्मत कब गैरत करेगी, इनको कब गैरत आएगी, कब इस्लाम के नाम पर बोलेगी। आज सिर्फ फलस्तीन पर जुल्म है, उम्मत मुस्लिमा चुप होकर बैठी है। याद रखिए यही वक्त फिर हम पर भी आ जाएगा, हम पर नहीं आया। जब यहां एक बात और भी ये समझे कि जब हमारा मुल्क एटमी ताकत बना था ना, इसके पास एटम आए, मिसाइल आए, बड़ी बड़ी ताकत आई, तो सबसे ज्यादा खुशी फलस्तीन के मुसलमानों को हुई थी। और उन्होंने उस वक्त बैतुल मक़दस शरीफ के अंदर खड़े होकर यह ऐलान किया था, फरमाया काफिरों, ए मुनाफिकों, आज सुनो, आज हमारा मुसलमान भाई, आज हमारा मुसलमान भाई ताकत में आ चुका है, पावर में आ चुका है। अब तुम हमारी तरफ नजर भी मेली करके देखो, आज तुम किबला अव्वल की तरफ अपनी नजरें भी टेढ़ी करो, हम आपके साथ देखेंगे। हमारा मुसलमान भाई वो पावर में आ चुका है। ये कब इनकी पावरें काम आएंगी, कब ताकतें काम आएंगी कि किबला अव्वल के अंदर नौजवान बैठकर हाथ उठाकर कहते या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन नहीं है शफात करनी इस उम्मत की, हुजूर नहीं कि शफात करनी इस उम्मत की, हुजूर नहीं शफात करनी इस उम्मत की, बार बार दुआएं कर रहे हैं। और याद रखिए जब कोई मजलूम होता है ना, मजलूम और अल्लाह के दरमियान सिर्फ एक दुआ का फासला होता है। मजलूम हाथ उठाता है, अल्लाह कबूल करता है। और हम पर तकलीफें सिर्फ एक वजह से नहीं आ रही, वो यही हाल हजरत ने फरमाया था, ताए अरब जलाए करब फयूज अजब बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब बरब जहां तुम्हारे लिए। फरमाया ये हम पर हालात इसलिए तंग नहीं हो रहे कि हम पर निगाह मदीने के ताजदार की है, सदका मदीने के ताजदार का है। जरा कब ये कौम बोलेगी, कब ये बोलेगी। आप याद रखें यहां क्योंकि दुकानदार वगैरह ज्यादा आवाज भी जा रही होगी, यहां भी जो है, जरा मैं खुदा आपके सामने ये हाथ जोड़ के कहता हूं कि इस्राएली प्रोडक्ट्स की बाइकाट करें। ईमान का कम दर्जा इतना ही है ना जी, बंदा क्लाशन नहीं उठा सकता, बंदा G3 नहीं उठा सकता, वहां नहीं जा सकता, रास्ता ही नहीं है, दिल में बुरा जान सकता है, उनकी आई हुई चीज को तो छोड़ सकता है ना जी। साहबा ने तो पेट पर पत्थर बन के जिहाद किया, साहबा ने तकलीफों में जिहाद किए, लेकिन उम्मत मुस्लिमा ओ जी बोल ही नहीं रही। अगर आप यहां पर यह बात समझे, हमारे घर के अंदर हमारे बच्चे को तकलीफ पहुंचती है तो हम कहां कहां तक वेला बना देते हैं। वरना आज की इस कौम का म्यार देख लें, ये चंद लोगों को आजकल जो होगी के अंदर एक मसला बना हुआ है, ये कई लोग जानते हैं, कईयों को पता होगा। वरना पिछले दिन मानसेरा के अंदर कुछ दिनों पहले एक मसला बना, जिस मसले की आड़ में लोगों ने उठ के कईयों ने सैयदा पाक पर बकवास कर दी, कईयों ने साहबा पर बकवास की, कईयों ने अहले बैत पर बकवास की। वजह क्या है? आज हुजूर के दीन से दूरी है, हुजूर के दीन से दूरी है। वरना वो तो वो थी कि सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिनका आंचल न देखा माहो मेहर ने, आला हज़रत फरमाते जिनका आंचल न देखा, फरमाया सईदा भी चादर किसी नहीं देखी थी, कभी सूरज में भी सईदा पाक की चादर नहीं देखी थी। और आज बंदा बेबाक हो के उन पर बकवास कर देता है। बंदा इतना बेबाक हो गया कि जी उसका जबान जिधर खुल गई बात करने शुरू कर दी, इतना बेबाक हो गया कि हुजूर की आल के बारे में बात कर दी, इतना बेबाक हो गया हुजूर के सहाबा के बारे में बकवास कर दी। याद रखिए आज अपने बच्चों को हुजूर के दीन से वाबस्ता करें। ये अल्लाह के कुरान ने क्यों हुजूर से फरमाया था, या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन, ए महबूब काफिरों से मुनाफिकों से जिहाद करो। और आज हम क्या करते हैं, और जी काफिरों की जप्पी डालो, क्यों रोड बना के देंगे, किस काम आएगा ये रोड तुम्हारे? एक खंबे के लिए गैरों को जप्पियां डाल देते हो, एक गली के लिए लोग जी काफिरों को जप्पियां डाल देते हैं। अल्लाह तो कुरान में हुजूर से कह रहा है, हुजूर इनसे जिहाद करो, काफिरों से करो, मुनाफिकों से करो। लेकिन उम्मत मुस्लिमा को समझ ही कोई नहीं आ रही। बल्कि जो पढ़े लिखे हैं ना, वो जाकर एयरपोर्ट पर पता कर ले कि कितने मुसलमानों के बच्चे मिर्जाई होकर, काफिर होकर, मुर्तद होकर सिर्फ एक वीजे के लिए मुर्तद हो जाते हैं, कलमा हुजूर का छोड़ देते हैं। क्यों जा रहे हो, क्यों हुजूर का दीन छोड़ रहे हो? इसलिए कि हमने अपने बच्चों को तालीम ही हुजूर के दीन की नहीं दी।
ورنہ اقصا کے بچے جس طرح بلک بلک کر رو رہے ہیں، فلسطین کی مسجد اقصا سے جو آوازیں آج بھی گونج رہی ہیں، آپ دیکھیں ہم اپنے نبی کے لیے غیرت نہیں کر سکتے، انہوں نے اپنے کئی لاکھ بچے، کئی لاکھ عورتیں، کئی لاکھ مرد قربان کر کے آج بھی وہ حضور کے دین پر ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کو ان کے والدین نے ان کے گھر سے ایک ہی تربیت ملی تھی کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، قیامت تک اللہ نے جتنا کچھ دیا ہے سب کچھ قربان کر دیں گے، آمنہ کی لال کی عزت پر بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تو پھر مسجد اقصی تو ایک زمین ہے نا جی، ایک دیواروں کی، جس طرح یہ مسجد ہے اس طرح کی مسجد ہے، سوچیں وہ مسجد اقصی پر آنچ نہیں آنے دے رہے، وہ اپنے محبوب کی عزت پر کتنا پیرا دے رہے ہوں گے۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ کہ قرب قیامت قبر کے اندر میرا آخری امتی دجال سے جہاد کرے گا، تو یہ امت کدھر جا رہی ہے؟ میں پھر ایک بار واضح الفاظ کے اندر بتاتا ہوں، وہ جو ہے نا فواد ڈبو، وہ بار بار اٹھ کے اسے تکلیفی جہاد سے ہے، جس فرض عمل سے اسے جہاد سے تکلیف ہے۔ یارا یہ لوگ ہمارے اوپر صرف مسلط کس لیے ہوئے ہیں کہ اوپر بیٹھ کے جی یہ غیروں کے طریقے پر ان قوم کو چلایا جائے، ان کے بچوں کو چلایا جائے، ورنہ جب اسلام کے پاس طاقت تھی اس وقت سب کچھ تھا۔ یہاں پر وقت بالکل مختصر ہے، آخری امت مسلمہ کے حوالے سے ایک بات سنیں۔ جب مسلمانوں کی حکومت تھی قسطنطنیہ کے اندر، اور بادشاہ نے مامون الرشید نے بادشاہ کو ایک تو خط لکھا، فرمایا تم اپنے ملک کے اندر فلسفہ پڑھاتے ہو تو اپنی کتابیں ہمیں بھیجو، ہم مسلمانوں کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں۔ اب یہاں بات کام کی یہاں ہے، تو جب اس بادشاہ کو پتہ چلا نا کہ مسلمانوں کے بادشاہ نے تو حکم دیا ہے کہ کتابیں بھیجو، اس وقت مسلمانوں کی پاور تھی، طاقت تھی، زور میں تھے مسلمان، تو جب اس نے جی اپنی شورا بلائی، ساری شورا بٹھائی، خود بھی بیٹھا ہے، ان سے کہتے ہیں جی مسلمانوں کے بادشاہ نے ایک پیغام بھیجا ہے کہ اپنے فلسفے کی کتابیں بھیجو، کیا کہتے ہو تم، فلسفہ بھیجا جائے مسلمانوں کو کہ نہیں؟ تو سب نے مخالفت کی، فرمایا بادشاہ وقت کتابیں نہ بھیجنا، مسلمان پڑھ کے ہم سے آگے ہو جائیں گے، فلسفے میں یہ ہر کام میں ہم سے آگے ہو جائیں گے۔ وہاں ایک ہی بندہ الگ بیٹھا ہوا تھا خاموش، وہ کھڑا ہوا، بادشاہ اجازت ہے تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا بول، کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو کہا بادشاہ فلسفے کی کتابیں بھی بھیج دو، پچھلی جو تھی وہ بھی بھیج دو، نئی بھی بھیج دو، جو ہم نئی لکھیں گے اپنے ملک میں پڑھانے سے پہلے مسلمانوں کو بھیجیں گے۔ بادشاہ حیرت میں ہو گیا کہ پوری میری شورا، میرے ساتھ چلنے والے مخالفت کر رہے ہیں، میرے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، اور یہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جی مسلمانوں کو بھیج دو۔ تو اس سے جب پوچھا گیا کیوں بھیجیں، کہا بادشاہ وجہ یہ ہے یہ مسلمان ایسے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھ کے سمجھ لیا جنت اب جی ابے کی وراثت ہے، اب جنت مل جائے گی، اب جنت مل جائے گی۔ کہا بادشاہ یہ جب فلسفہ پڑھیں گے پھر یہ قرآن کو بھی فلسفہ سمجھیں گے، حدیث کو بھی فلسفہ سمجھیں گے، نماز کو بھی فلسفہ سمجھیں گے، جہاد کو بھی فلسفہ سمجھیں گے، زکوٰۃ کو بھی فلسفہ سمجھیں گے، نماز اور قرآن کو بھی۔ بادشاہ نے کہا کس طرح فلسفہ سمجھیں گے؟ کہا بادشاہ گھر میں تکلیف آئے گی نا، فوراً جی ٹوپی لی سر پہ کی جی، سر پہ ٹوپی بھی رکھ دی، چادر بھی رکھ دیں گے، قرآن بھی ہاتھ میں اٹھا لیں گے۔ بادشاہ نے کہا اچھا روزے کو کس طرح فلسفہ سمجھیں گے؟ کہا گھر میں کوئی کام نہیں ہوگا ان کا، یہ کہیں گے یا اللہ میرا کام کر دے میں روزہ رکھوں گا، یہ رب کی رضا نہیں ہوگی، صرف اپنے کام کے تک مقصد ہوگا۔ پریشانی آئی، تکلیف آئی، آزمائش آئی، گھر سے نیت کریں گے یا اللہ پریشانی حل ہو جائے میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا۔ کبھی بادشاہ انہوں نے خود نہیں پڑھے ہوں گے، کبھی خود شوق بھی نہیں آیا ہوگا دل میں کہ نماز پڑھ لے، نفل پڑھ لے، رب کو راضی کر دیں، رسول کو راضی کر دیں۔ بادشاہ کہا آپ کتابیں بھیج دو، تو بادشاہ نے اس وقت فلسفہ بھیجا تھا، وہ فلسفہ آج 14 صدیاں گزر رہی ہیں، 14ویں صدی چل رہی ہے، آج مسلمانوں کو وہی شیوا ہے، آج وہی شیوا ہے کہ آپ دیکھیں ہم پر تکلیف آتی ہے تب ہم حضور کے قرآن کے قریب آتے ہیں، ہم پر تکلیف آتی ہے تب ہم حضور کے دربار میں آتے ہیں، حضور کے صحابہ کے دربار میں آتے ہیں، اہل بیت کے دربار میں آتے ہیں، طرح طرح کے جو بڑی عظیم ہستیاں ہیں ہم پھر ان کے پاس آتے ہیں کہ یا اللہ میرا کام ہو جائے۔ وہ میں پچھلے دنوں ایک بندے نے سوال پوچھا کہ قاری صاحب عورت کا قبرستان میں جانا کیسا، عورت کا قبرستان میں جانا کیسا؟ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ عورت قبرستان میں نہیں جا سکتی، اپنے والدین کی قبر کے دیدار کے لیے بھی نہیں جا سکتی۔ ہاں بہت دل کر رہا ہے، فرمایا ایسے وقت میں جائے گی راستے پر بھی کوئی موجود نہ ہو، غیر مرد قبرستان میں بھی نہ ہو، اور قبرستان میں جا کر 4 ہاتھ کے فاصلے پر قبر سے دور کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گی، اور وہاں روئے گی بھی نہیں، واپس گھر آئے گی۔ تو میں نے اسے کہا وجہ یہ ہے آج کل نیا شیوا بنا دیا ہے، کیا جی کہ جی گھر میں منت کرتے ہیں، پھرنے کا دل ہوا نا بابا کام ہو جائے تو میں آپ کے دربار میں آ جاؤں گی۔ ہدارا آج واپس پلٹ کے آ جاؤ حضور کے دین کی طرف،
آج پلٹ کے آ جاؤ. آج جو اقصی کے مسائل ہیں, آج جو مسجد اقصی پر حالات بنے ہوئے ہیں, ایسا نہ ہو وہی حالات اٹھ کے ہمارے اس ملک کے اندر آ جائیں, وہی حالات اس سرزمین کے اوپر آ جائیں جس سرزمین کی طرف حضور نے صحابہ کے درمیان بیٹھ کے کہا تھا, میرے صحابہ مجھے ادھر سے اپنے امتیوں کی خوشبو آتی ہے, فرمایا مشرق سے مجھے اپنے امتیوں کی خوشبو آتی ہے. اور جو ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا تھا, وہی ملک کے اندر آج جہاد کا اعلان ہوا. لوگوں نے جی علماء کے خلاف باتیں شروع کر دی, جی مولویوں کو اچانک جہاد کی ہوا کہاں سے لگ گئی. یاد رکھیے یہ شریعت کے مسائل قوم نہیں جانتی, یوٹیوب پر بیٹھ کر پڑھانے والے نہیں جانتے, اور فیس بکی مولوی نہیں جانتے. یہ وہی جانتے ہیں جنہوں نے 9 سال اپنے زانو یہ اساتذہ کے سامنے بچھا کر وہاں قال اللہ اور قال الرسول کی تعلیم پڑھی ہو, وہی پھر جہاد کے جذبے کو جانتے ہیں. یہاں اکثر تعداد نظر آ رہی ہے. آپ سب سے میں پھر ایک مرتبہ التجا کرتا ہوں, یار اگر آپ فلسطین تو نہیں جا سکتے, آپ اور میں فلسطین نہیں جا سکتے, لیکن ایمان کا کم ترین درجہ یہ ہے کہ کافروں کے بارے میں اپنے دل کے اندر تو برا جان سکتے ہو نا جی, جان سکتے ہو کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں آج کے بعد فلسطین کے لیے اسرائیل کی ہر چیز کا بائیکاٹ کریں گے, ہاتھ اٹھا کے بتائیں جی بائیکاٹ کریں گے نا جی. قیامت والے دن یاد رکھیے سورۃ یاسین شریف کے اندر ہے اللہ رب الجلال فرماتا ہے قیامت والے دن ہم بندہ مومن کی زبان پر مہر لگا دیں گے, زبان بند ہو جائے گی, پھر ہاتھ بھی کلام کریں گے, آنکھیں کلام کریں گی, ناک کلام کرے گا, یہ کان کلام کریں گے, پاؤں کلام کریں گے. اس وقت ہمارا یہی حال ہو کہ یا اللہ ہم نے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے, تیرے محبوب کے فرمان پڑھ کے ہمارے دل میں ایک ہی بات آئی کہ ہم وہاں جا نہیں سکتے, لیکن کافروں کی چیز کے بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں نا جی, کر سکتے ہیں نا جی. آپ کی جس کی دکان ہے, جو اس چیز کی بھی ہے, اس پر دیکھیں جو چیز بھی اسرائیل کی ہے نکال دیں دکان سے, آج ہی نکال دیں. یاد رکھیے نقصان کو نہیں دیکھنا, مدینے والے تاجدار کی شفاعت کو قیامت والے دن دیکھنا. ورنہ فلسطینی اس طرح مسجد اقصی کے سامنے اس طرح ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ قیامت والے دن اپنی امت کی شفاعت نہ کرنا, حضور شفاعت نہ کرنا. آپ مجھے بتائیں نا جی کہ کربلا کے دن وہ چھوٹا سا علی اصغر 6 ماہ کا علی اصغر امام حسین کے ہاتھ پر اس طرح تیر آ کے لگتا ہے, امام علی اصغر کے 6 ماہ کے اس ننھے سے حلق پر, وہاں سے امام حسین کے بازو میں پیوست ہو سکتا ہے. تو آپ بتائیں وہی بچے اگر قیامت والے دن اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ پوچھئے ان سے کہ یہ ظالموں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, وہاں فلسطین کے بچوں نے کہہ دیا حضور چلیں یہ ہمارے لیے تو نہیں بول سکے, یہ تو امام حسین کے بچوں کے لیے بھی نہیں بول سکے. آج کھڑے ہو جائیں, آج سے یہ تہیہ کریں, آج سے ہم کسی سادات کے خلاف بھی بات نہیں کریں گے انشاءاللہ, کسی صحابی کے خلاف بات بھی نہیں کریں گے, قرآن کی تعلیمات کو عام کریں گے, صحابہ کی تعلیمات کو عام کریں گے, اہل بیت کی تعلیمات کو عام کریں گے. یہی یاد رکھیے یہی محبتیں ہیں جو ہمیں قبر میں کام آئیں گی. اور صرف چیزوں کو, صرف ان ذاتوں کو ناروں تک محدود نہیں رکھنا, عملی طور پر اپنے بچوں کو حضور کے دین کا پابند بنائیں, مدارس کے اندر اپنے بچوں کو بھیجیں. ورنہ یہاں یہ آپ کی مسجد کے اندر مدرسہ شروع ہوا ہے نا جی, یہاں اپنے بچوں کو بھیجیں, حافظ بنائیں, عالم بنائیں. کل کو یارا یہ آپ کو کم از کم آپ کے گھر کا ماحول یہی تبدیل کر دیں گے, آپ کو یہ حضور کے دین کا اصل پیغام دے دیں گے. آخری بار یارا میں پھر یہ بات کر رہا ہوں کہ کبھی بھی علماء کے بارے میں غلط بات سوشل میڈیا پر نہیں کرنی, کیونکہ علماء کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور حضور نے پھر 2 کے بارے میں بتا دیا جو میں پہلے بیان کر دیا کہ بنی اسرائیل کے علماء کے بارے میں حضور نے اس طرح ٹیک لگا کے نا بات بیان کی تھی, حق بات بیان کرتے تھے, پھر حالات کے ساتھ بدلے تو اللہ نے عذاب نازل کیا, سارے غرق ہو گئے, تباہ و برباد ہو گئے. اور اپنی امت کے علماء کی بات آئی نا, صحابہ کہتے ہیں حضور اس طرح اٹھ کے کھڑے ہوئے, پہلے حضور ٹیک لگا کر بیٹھے تھے. اپنی امت کے علماء کی بات آئی, حضور اس طرح اٹھ کر آگے ہو کر بیٹھے, فرمایا میری امت کے علماء قیامت تک غداری نہیں کریں گے, جو دین میں نے صحابہ نے